अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKNN इब्राहिम कुंबर न्यूज़ नेटवर्क। नादरीन, ये फितरत का कानून है कि जब कोई ओवर स्मार्ट होता है, कोई एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश करता है, जो अपने कद बुत से बढ़कर बातें करता है, तो फिर कुदरत उसको एक सबक भी दिखाती है। ये बड़ी बात कोई मैं नहीं कर रहा, मैं आम रूटीन की, जैसा कि हमारा चैनल है, सियासी अपडेट्स, अदालती अपडेट्स वो आपको हम देते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में डिस्का NA 75 की री पोलिंग के इलेक्शन कमीशन के फैसले के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असद मली ने दरख्वास्त दाखिल करवाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पे मतलब अबूरी रिलीफ के तौर पे जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला मुअत्तल करने से माज़रत कर दी, मतलब वो उनकी इस्तदा खारिज कर दी है। ये 18 मार्च को ये इलेक्शन होने जा रहे हैं और मुस्लिम लीग नवाज़ पूरी तैयारी में है। जैसे कि आपको पता है कि जो ये इंतखाबात हुए थे, उन इंतखाबात में ये तमाम पोलिंग्स वो नवाज़ लीग ने जीत ली थी, लेकिन 20 जो पोलिंग स्टेशन थे उनके प्रिजाइडिंग अफसरान थे, उनको मुबैना तौर पे अगवा कर दिया गया। वो रात कोई 3-4 बजे कोई आ रहा था, डिसकम्युनिकेट हो गए थे, तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान के टेलीफोन बंद थे, लेकिन उनके साथ जो पुलिस अमला था उनका वायरलेस भी बंद था। ये जो ऑपरेशन किया गया था, इस ऑपरेशन का मकसद PTI के हारने वाले जो हार रहे थे, क्योंकि जो मीडिया में उस वक्त की रिपोर्ट्स थी उसके मुताबिक नौशीन इफ्तिखार साहिबा जो थी वो आगे थी और अली असद मली वोटों के अददी एतबार से पीछे थे। तो इसका हारना ही मतलब होता है वो हार रहे थे। फिर अचानक 20 मेंबरान जो हैं वो अगवा कर लिए गए। वैसे तहरीक इंसाफ ने 2018 में तहरीक इंसाफ के जो बड़े थे, जो लाने वाले थे, उन्होंने तकरीबन उनको ज़रूरत नहीं थी प्रिजाइडिंग अफसरान को अगवा करने की, क्योंकि वो तो पोलिंग बूथ में मौजूद थे। बस एजेंट्स जो थे, पोलिंग एजेंट्स, उनको निकाल दिया, फिर ठप्पे पे ठप्पा, बेट पे ठप्पा, इस तरह हुआ। फिर ये सारे इंतखाबात जो नताइज निकले वो नताइज पहले दिन से आज तक मुतनाज़ा हैं और इस हुकूमत को अपोजिशन तस्लीम करने को तैयार नहीं। तो PTI का यही ख्याल है कि जो भी ज़मीनी इंतखाबात हों, कोशिश वो करें कि उसमें अपने पसंद के नताइज लाएँ, लेकिन जो डिस्का NA 75 में इंतखाबात हुए वो ऐसे नताइज नहीं ला रहे थे। उसका एक सबब भी था। तो जो PTI की हुक्मरानी है, जो PTI के फ़ैसले हैं, जो पब्लिक के लिए उन्होंने फलाह व बहबूद के जो दरिया बहा दिए हैं, तो लोग अगर वोट नहीं देते तो फिर उन्होंने ये ऑपरेशन किया। और कहा जाता है कि इस ऑपरेशन की जो निगरानी थी वो फिरदौस आशिक अवान और कुछ और लोगों को दी गई थी। फिरदौस आशिक अवान की एक वीडियो भी सामने आई। बहरहाल ये मामला तो था। फिर मामला इलेक्शन कमीशन में आया, जहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज़ की उम्मीदवार जो नौशीन इफ्तिखार थी, उनके वकील सलमान अकरम राजा उन्होंने केस पेश किया और तमाम सबूत इलेक्शन कमीशन को दिए कि ये इलेक्शन नहीं, मैदान जंग था, जिसकी वजह से ये एक तो मारधाड़ चलती रही, लोग कत्ल भी हुए, फिर फायरिंग हुई, और फिर ये सबसे बड़ा वाक़या जो पीस प्रिजाइडिंग अफसरान जो थे वो अगवा कर लिए गए। रिटर्निंग अफसर का जो बयान था वो भी कुछ इस तरह था कि उनका कोई राब्ता ही नहीं हो रहा था प्रिजाइडिंग अफसर कि आप थोड़ा ये गौर करें, ये कौन सी रियासत है जिसमें इलेक्शन के दौरान जो इंतखाबात की ड्यूटी दे अफसरान वो इस तरह उठा के लेके जाएं और फिर जो उनकी सिक्योरिटी पे मामूर पुलिस हो वो भी अगवाकारों की सहूलतकार बन जाए और फिर डिसकम्युनिकेट हो जाए सारे के सारे बंदे। जो ज़िम्मेवार रिटर्निंग अफसर है उसके राब्ते में नहीं आए, और फ़कत इसका मकसद और तो कुछ नहीं हो सकता। ये तो केस सिंपल था इलेक्शन कमीशन के सामने कि ये जो नताइज तब्दील करने के लिए सारा ऑपरेशन किया गया। बहरहाल तो इलेक्शन कमीशन ने ये सारा अपना फ़ैसला दे दिया और उन्होंने जो नताइज थे वो नताइज तो खैर ज़ाहिर नहीं हुए थे, नताइज तो रोक लिए गए थे, लेकिन पूरा इलेक्शन का प्रोसेस था, जो इंतखाबात का प्रोसेस, उसको कलअदम करार दे दिया गया। फिर उसके ख़िलाफ़ अली असद मली जो कि PTI के कैंडिडेट थे वो सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पटिशन दायर की और पटिशन बस दायर हो गई।
پھر کل جو مطلب 9 مارچ کو ایک اور درخواست دے دی گئی کہ اس کی ارلی ہیئرنگ کرائی جائے، کیونکہ تحریک انصاف کو یہ خوف ہے کہ 18 مارچ کو اگر پولنگ ہو جائے گی تو پھر ساری ان کو یہ جو دہشت گردی دادا گیری والی مشق ہے یہ بھی کرنا پڑے گی، اور پھر وہاں کے جو ووٹرز ہیں ان کو جو موٹیویٹ کیا گیا ہے مسلم لیگ نواز کی طرف سے، خاص طور سے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے، تو وہ تو کہیں اور جانے کو تیار بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو اکثریت جہاں پہ ڈنڈا تحریک انصاف نے چلانا ہے وہ چلا لے، لیکن اگلی جو انتخابات ہوئے تھے ان میں وہ چلا نہیں سکے۔ پھر انہوں نے آخری حربے کے طور پہ ان بندوں کو اٹھا لیا گیا تھا جو بدِ معمور تھے، پریزائڈنگ افسران انتخابات کی ڈیوٹی پہ، تو وہ بھی ان کا کھیل بگڑ گیا۔ پھر بلکہ الیکشن کمیشن کی جو اس دن کی پریس ریلیز تھی وہ پنجاب انتظامیہ کے حوالے سے چارج شیٹ تھی، چیف سیکریٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب، ان کو الیکشن کمیشن نے طلب کر رکھا، تمام جو افسران تھے ان کو معطلی کے آرڈر دیے، حکومت ٹال مٹول کرتی رہی، لیکن الیکشن کمیشن کا ایک جوڈیشل آرڈر تھا اور اس پہ عمل کرنا بہرحال حکومت اگر نہیں کرتی تو پھر نوٹس توہین عدالت کا بھی مل سکتا تھا، کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس ایسے اختیارات موجود ہیں کہ وہ جو انتظامی افسران ہیں، مطلب جو حکومتی اہلکار ہیں، افسران ہیں، جو اگر وہ ان کا حکم نہیں مانتے تو پھر ان کو سمن کیا جاتا تھا۔ ہائی کورٹ کے ہی اختیار الیکشن کمیشن کے ہیں کہ اگر افسر کوئی یا اعلیٰ عہدیدار کوئی پبلک آفس ہولڈر کوئی ان کے احکامات نہیں مانتا تو پھر ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو پھر جیسے تیسے دل پہ پتھر رکھ کے یہ احکامات پہ عمل تو ہوا، لیکن پھر یہ درخواست آ گئی سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں آج سماعت ہوئی، جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی ہے۔ اس میں پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ آپ پورے حلقے میں انتخابات نہیں کرائیں، لیکن 13 جو پولنگ اسٹیشن ہیں اس میں یہ عجیب بات ہے کہ الیکشن کمیشن کے حکم کو چیلنج کیا گیا ہے، لیکن ان کے جو وکیل تھے شہزاد شوکت صاحب، وہ سپریم کورٹ کو یہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب نے یعنی وزیر اعظم نے کہہ دیا ہے کہ ہمیں 20 یا 13 پولنگ اسٹیشنز پہ جو اگر ری پولنگ کرائی جاتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عمران خان صاحب چیف الیکشن کمشنر نہیں ہیں، عمران خان صاحب کوئی عدالت بھی نہیں ہے، عمران خان کے پاس جوڈیشل اختیارات بھی نہیں ہیں، تو ان کے راضی ہونے یا ناراض ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آئینی اختیار، قانونی اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے کہ وہ کتنے حلقوں پہ کتنی پولنگ اسٹیشنز پہ ری پول کراتا ہے یا پورے حلقے میں کراتا ہے۔ تو الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا اس کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اب جو الیکشن کمیشن کے خلاف جو دلیل تھی وکیل کی مسلم تحریک انصاف کی، وہ یہی تھی کہ الیکشن کمیشن کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں کہ وہ پولنگ پورے حلقے میں کرائے یا ری پولنگ کا حکم دے۔ الیکشن کمیشن کے پاس بالکل اختیارات ہیں۔ یہ اختیار اگر الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے تو کس کے پاس ہے؟ ہائی کورٹ کے پاس یا سپریم کورٹ کے پاس تو نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن باڈی ہے۔ اور سپریم کورٹ نے تو الیکشن کمیشن کو حال ہی صدارتی ریفرنس میں کہہ دیا ہے کہ انتخابات کی نگرانی اور اس کو شفافیت کو یقینی بنانے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ تو اس فیصلے کو چیلنج تو جو اپیلیٹ اتھارٹی سپریم کورٹ ضرور ہے، لیکن آپ ایک ادارے کو کس طرح انڈرمائن کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ یہ کام اختیارات اور کام تمام الیکشن کمیشن کا تھا۔ بہرحال الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا اس کے حوالے سے یہ پٹیشن میں استدعا یہ کی گئی تھی کہ اس کے حکم جو ری پولنگ کا حکم ہے اس کو معطل کیا جائے، یعنی اسٹے دیا جائے، لیکن جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی کی وہ درخواست خارج کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ آپ پورا ریکارڈ بتائیں، دستاویز دکھائیں کہ کس بنیاد پہ، اسباب کیا تھے کہ آپ نے پورے حلقے کی جو دوبارہ انتخابات کا حکم دے دیا پورے حلقے میں اور تاریخ فکس کر دی ہے، جبکہ پی ٹی آئی جو مسلم لیگ نواز کے وکیل تھے ان کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ آپ بھی وہ ریکارڈ سامنے لائیں کہ کس بنیاد پہ آپ الیکشن کمیشن میں گئے، آپ کے پاس اس میں ریگنگ یا اس حوالے سے کیا مطلب دستاویز یا ریکارڈ کیا ہے۔ تو ان کو بھی حکم دے دیا گیا اور پھر یہ سماعت ملتوی ہوئی، لیکن اس میں تحریک انصاف جس ریلیف کے لیے آئی تھی وہ ریلیف نہیں مل سکا۔ تحریک انصاف کی یہ خواہش تھی کہ پھر سے 13-14 ان پولنگ اسٹیشنز پہ ری پول کا حکم دیا جائے گا یا سپریم کورٹ ہماری جو اپیل ہے وہ منظور کر لے گی، تاکہ ہم وہ جن پہ دسترست پہلے ہی پی ٹی آئی کے افسران یا انتظامی جو پنجاب حکومت کو استعمال کر کے یا جو انہوں نے پہلے ان 13-14
پولنگ اسٹیشنز پہ جو گڑبڑ کی تھی، تو پی ٹی آئی کا یہی خیال ہے کہ وہ تو ہم کور کر لیں گے، باقی جو تھوڑا بہت فرق ہے وہ اس میں کور ہو جائے گا اگر یہ ٹیکس استعمال کر لیے گئے۔ لیکن پھر اگر یہ حکم مانا جاتا ہے تو اس کے نتائج برے ہوں گے۔ نتائج یہ ہوں گے کہ ان 13، 14 یا جتنے بھی 20 پولنگ اسٹیشنز پہ اگر دوبارہ انتخابات ہوتے ہیں تو یہ دونوں جماعتیں ہیں وہ ان کا زور ہوگا کہ وہ پولنگ اسٹیشنز پہ کنٹرول بھی سنبھالیں، اپنے لوگوں کا تحفظ بھی کریں۔ پھر یہ گڑبڑ ہو سکتی ہے، پھر کوئی فائرنگ ہو سکتی ہے، پھر پرتشدد واقعات ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ پورے حلقے میں انتخابات نہیں، اگر پورے حلقے میں انتخابات ہوں گے تو ایک نئی ریہرسل ہوگی، اور نئی ریہرسل کے ساتھ ساتھ وہ جو پولیٹیکل ورکر اپنے اپنے کینڈیڈیٹس کو جو جتوانا چاہتے ہیں وہ ایک نئے فریش جذبے سے آئیں گے، اور پھر وہ ایک نیا نتیجہ ہمارے سامنے ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے خلاف جو اپیل ہے اس پہ سپریم کورٹ فیصلہ کیا کرتی ہے۔ لیکن آج کے دن کے لیے سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی پٹیشن جو ہے وہ استدعا جو ہے وہ مسترد کر دیا، اور پی ٹی آئی کو وقتی طور پہ پریشانی میں دھکیل دیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔